الرحمن، جس میں وسعت ہے اس کی رحمت کی، اور اس کی رحمت کی سب سے بڑی صورت علم القرآن، اس نے صرف قرآن اتارا نہیں ہے، اس نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ ہے اس رب کی رحمت۔ اور پھر خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، بہترین تمام مخلوقات میں بہترین تخلیق اس کی انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اور پھر علمہ البیان، انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اس کے جو بیان یا اس کو جو بولنے کی نعمت دی ہے وہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علم القرآن، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس کا علم اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پھر صحابہ تک یہ پہنچی، اور پھر اس کے بعد ہم تک یہ کلام پہنچا اور اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی قرآت، اس میں لمبا غور و فکر اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر متوجہ کرنے سے بڑھ کر بندے کے لیے اس زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے قریب کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کی قرآت اور اس میں لمبا غور و فکر کرنا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کسی بھی شخص کی خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں کچھ وقت ضرور لاک کریں کہ ہم اس قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، اس کے الفاظ کی ادائیگی۔ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کلام پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں درست تلفظ ہی نہیں آتا، ہمیں وہ ایکسنٹ ہی نہیں آتا۔ آج ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسری لینگویج میں بات کر رہا ہو، انگلش بول رہا ہو، پھر اس میں بھی پھر ہمیں امپریس ہوتے ہیں کہ کوئی امریکن ایکسنٹ میں بول رہا ہے یا برٹش ایکسنٹ میں بول رہا ہے، تو اس پہ تو ہم بہت فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کتنی اللہ سے محبت ہے اور اس کی کتاب سے محبت ہے، کیا ہم نے کہیں پہ یہ سوچا ہے کہ ہم قرآن کو کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ ہمیں کتنا اس کو پڑھنا آتا ہے؟ ہمارا تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم بھی اس لہجے کو اپنانا چاہتے ہیں، ہم بھی اس ایکسنٹ میں قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں جس ایکسنٹ میں نازل ہوا۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس علم کو محفوظ کیا کہ نہ صرف زیر زبر اور جو ادائیگی ہے بلکہ مخارج کی جو ادائیگی ہے اس تک کو پریزرو کیا گیا۔ یعنی آج جس ایکسنٹ کے ساتھ قرآن کو ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ وہی ایکسنٹ ہے جس میں اس کو نازل کیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کیسے حفاظت کی، کیونکہ آپ دیکھیں لینگویجز چینج ہو جاتی ہیں، نہ صرف لینگویج چینج ہوئی بلکہ انداز بھی وہی کا وہی ہے۔ اور جو بھی اس کو سیکھنا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے ہو، کیونکہ ابھی ہم کہتے ہیں نا، ظاہر ہے ہم عرب تو نہیں ہے نا، تو ہم تو ان جیسا نہیں پڑھ سکتے۔ سو یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، یہ صرف اس جگہ کے رہنے والے یا ادھر پیدا ہونے والے ہی اس کو ویسے نہیں پڑھ سکتے۔ جو بھی تجوید کو باقاعدہ رولز کے ساتھ سیکھے گا اور ان کو اپلائی کرنا شروع کرے گا، تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، وہ اجمی ہی کیوں نہ ہو، وہ عربی انداز میں ہی قرآن کو پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے کوشش چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اور جیسے جیسے آپ وقت دیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو زبان پر یہ کلام آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تو علم القرآن، یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں علمہ البیان کی بھی جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس میں یہ جو بیان کی نعمت ہے کتنی خوبصورت ہے کہ ہم اپنے ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں، پھر اسی کے کلام کو اس زبان سے نہیں پڑھ سکتے درست طریقے سے۔ تو اس لیے ہم نے ضرور سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہو، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں، اور اس میں ٹاپ پریورٹی میں قرآن ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے گھر بار ذمہ داریاں کام چھوڑ کے بس اس کام میں لگ جائیں۔ جو یہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں لیکن بعض دفعہ یہ پاسبل نہیں ہوتا، تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کرنے کا کام نہیں، یہ اور لوگ کریں گے۔ ہر بندہ اپنی مصروف سے مصروف زندگی میں بھی کچھ وقت ضرور نکالے جس میں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس تعلیم کو سیکھے اور پھر اس کو آگے بیان کرنے والا بنے، آگے اس کا اظہار کرے۔
اس کو آگے سے آگے پہنچائے،